زینب الصغرا بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد مولانا صاحب العصر والزمان بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھیں محمد عزیزان امام اسٹینمور امام بارگاہ کی یہ مجلس کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اور سیلف فار امام ان 21st سینچری، امام کے لیے ہم تیار کیسے ہونا چاہیے آج کے زمانے میں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مسلسل 4-5 دن سے آپ سے میں بات کر رہا، اور جیسے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا کہ بڑی واسٹ ٹاپک ہے، مسلسل اس پہ بول سکتے، اور ہم کو تیار ہونا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے کہ ہم کو تیار ہونا ہے اپنے امام کے لیے۔ اگر کوئی اس غفلت میں رہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ یاد رکھو کہ نقصان یہاں پہ بھی ہے، نقصان وہاں پہ بھی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں اگر بزنس بڑھ رہا تو اپنی اسمارٹنس سے بڑھ رہا، اپنی اسمارٹنس سے نہیں بڑھ رہا، امام کے کرم سے بڑھ رہا۔ امام کا کرم ہے تو ہمارا بزنس بڑھ رہا، امام کا کرم ہے تو میری زندگی چل رہی۔ یہ ذہن سے نکال دو، اس لیے کہ 1000 واقعات ہیں کہ ہم نے امام کو بھلا دیا لیکن امام نے ہم کو نہیں بلایا۔ یہ ذہن میں رکھیں، امام کا خود جملہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام کا جملہ ہے۔ شیخ مفید سے امام نے کیا کہا تھا، وہ مشہور واقعہ 2 منٹ کا، کہ جو آپ میری بات کو کلیئر کرے گا کہ ہم نے امام کو بھلایا لیکن امام ہم کو 24/7 مانیٹر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے امام بچا لیتا، جب بھی تم کو کوئی تکلیف ہونے والی ہے امام بچا لیتا۔ اب جہاں مصلحت الہی ہے، امتحان لینا ہے، وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ امتحان بھی ہونا چاہیے نا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا امتحان لازم چاہیے۔ اگر صرف واک تھرو ہوتا رہے، جو مانگے وہ ملتا جائے تو بندہ فرعون بن جائے، نہیں یوں ہی فرعون بنے ہوئے، فرعون بن جائے، نمرود بن جائے، غرور اور تکبر میں زندگی گزارے۔ کچھ نہیں ہے تو اتنا غرور ہے ہمارے پاس۔ میں آپ کو وہ نہیں بول رہا، لندن والوں کو نہیں بول رہا، ایک بات بول رہا، اسٹینمر والوں کو نہیں بول رہا میں کہ غرور، یہاں تو غرور دکھ ہی نہیں رہا ماشاءاللہ۔ مومن کی پہچان غرور نہیں ہے، مومن کی پہچان سر کو جھکا کے چلنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ کتنا بھی دے دے اللہ، رولز میں گھومو تم لندن میں، اللہ کرے تم کو، کسی نے آمین نہیں بولا، اٹ مینس آپ کو چاہیے نہیں رولز۔ میں تو چاہتا تھا کہ رولز سب کو مل جائے، لاسٹ ڈے تو دلا کے جاؤں گا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ رولز میں گھومے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رولز میں گھومے تو اپنی اسمارٹنس سے مجھے رولز مل رہی، نہیں، ان کا کرم ہے، اللہ کی رحم ہے جو ہم کو مل رہا۔ تو امام کبھی ہم سے غفلت میں نہیں ہوتا، امام ہمیشہ ہماری مدد کرتا۔ شیخ مفید ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے، بات آ گئی بیچ میں تو سن لے، میں کیا کروں، امام ہی کا جملہ۔ شیخ اللہ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے،
کاظمین کی زیارت جب جاؤ دیکھو آپ خالی سٹیٹس دیکھو شیخ مفید کا، کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام شیخ مفید نہیں ہے، جس نے امام سے ملاقاتیں کی اس کا نام شیخ مفید ہے۔ شیخ مفید کے 2 سٹوڈنٹس سید رضی، سید مرتضیٰ، سید رضی جس نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، سید مرتضیٰ جس کو امام علی نے علم الہدا کا، یعنی ہدایت کا علم، ہدایت کرنے والا، تو اتنا بڑا سٹیٹس سید رضی کا، سید شیخ مفید کا، ان کے 2 یہ سٹوڈنٹس ہیں۔ شیخ مفید اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو شیخ ہیں، سید نہیں ہیں، لیکن اتنی عظیم پرسنالٹی، اتنی عظیم، اتنا بڑا سٹیٹس ان کا کہ انہوں نے خواب میں شہزادی کونین کو، مادر حسنین کو دیکھا ہے۔ مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ ویری ریئر آپ کو نظر آئے گا کہ شہزادی خواب میں آئے۔ بی بی سے بڑا کوئی واسطہ اگر آج یا کل میں اگر موقع ملا تو وہ واسطہ بتاؤں گا کہ امام زمانہ کو جو سب سے اچھا نام مولا کو جو پسند ہے، مولا کا جو فیوریٹ نام ہے، کہ اگر آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی اور آپ یہ چاہتے کہ آپ امام زمانہ سے کلوز ہوں اور امام زمانہ آپ کی دعا کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، فوراً آپ یہاں اسٹینڈ مور میں بولو اور امام لبیک کہے۔ ویسے امام بولتا ہے ہمیشہ لبیک، لیکن کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ امام کو پکارنا چاہتے تو امام کو 118 مرتبہ 5 صلوات پہلے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رات کے حصے میں آدھی رات کے بعد اٹھ کر جب شب نماز پڑھتے تو 2 رکعت حاجت کی نماز اللہ سے پڑھ کر، تسبیح زہرا پڑھ کر 118 مرتبہ پہلے 5 صلوات اور 118 ٹائم یا فرزند زہرا ادرکنی بولو کہ زہرا کے بیٹے میری مدد کو۔ یہ نام سے جب شیعہ پکارتا ہے تو امام کہتا ہے تو نے میرے دادی کے رشتے سے مجھے پکارا ہے۔ بی بی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ، بہت بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑا واسطہ اللہ کا، اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کونین کا واسطہ ہے۔ میرا ٹاپک واسطہ نہیں، تو بی بی جس کے خواب میں آئے، مادر حسنین جس کے خواب میں آئے، اور وہ بھی امام حسن امام حسین کے چھوٹے 2 مولا حسن مولا حسین کا بچپن جو دیکھے، اس کا نام شیخ مفید ہے۔ آپ امیجن کر کتنی بڑی آج ایک دفن کہاں ہے؟ کاظمین میں۔ جب جانا کاظمین تو دیکھنا کہ بالکل مولا کی ذریعہ مثال کی طور پہ یہاں پہ تو یہاں پہ شیخ مفید سو کلوز، مرنے کے بعد اتنے قریب ہے، اسی ٹوم کے اندر ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی۔ ان کا اصل نام محمد ابن نعمان تھا۔ کبھی موقع ملا تو میں محسنان اسلام پہ مجلس پڑھوں گا، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے رہبر انقلاب تک 77 یہ علماء ہیں، ان کی بائیوگرافی پڑھوں گا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ شیعائزم۔ اگر آج ایئر کنڈیشن میں اسٹینڈ مور میں ہم بیٹھ کر مجلس سن رہے بڑے آرام کے ساتھ، بہت آرام سے سننا بہت آسان ہے، اس کے پیچھے کسی کا سیکریفائز ہے جس کی وجہ سے آج تم عزاداری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کی مجلسوں میں مرجعیت کے اوپر بولوں گا کہ ان مرجعوں کا احسان کتنا ہے۔ we should know about our علماء۔ بہرحال تو شیخ مفید وہ پرسنالٹی کہ ایک دن اس کو ختم کر، شارٹ کر، اتنی قریب ہے جا کے ان کے اوپر فاتحہ، نماز شب میں شیخ مفید کا نام لو، اللہم اغفر شیخ مفید بولو۔ ان کا ایکچول نام ہے محمد ابن نعمان، بہرحال ان کے کئی قصے میرے ذہن میں سب کو روک رہا۔ تو شیخ مفید، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ شیخ میں فلاں بستی میں رہتا ہوں اور وہاں پہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کی پریگننسی پوری 9 منتھس کی کمپلیٹ ہو گئی تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، ڈیلیوری ہونے والی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ ہے، ہم کیا کریں؟ ماں کا پیٹ کو کاٹ کے بچے کو نکال کے دفن کریں یا ویسی دفن کر دیں؟ شیخ پتہ نہیں انسان ہے، کہا نہیں ویسی دفن کر دیں۔ اس زمانے کا شیعہ آج کا شیعہ کی طرح نہیں تھا، آج کا شیعہ ہوتا پوچھتا کیوں نہیں، اس زمانے کا شیعہ مولوی کوئی مجتہد کی بات سنتا، نکل کے چلا گیا 8 دن کے بعد واپس آیا، آفٹر 8 days۔ مشہور واقعہ 2 منٹ میں ختم کر رہا، امام سے ریلیٹڈ ہے اس لیے بول رہا۔ واپس آیا اور آ کے شیخ کے پاس بیٹھا، سب لوگ طلباء بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا مرجع بیٹھا ہوا ہے، تو اس شیخ سے کہنے لگا کہ شیخ آپ کا ہم بہت شکر گزار ہوں، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو۔
شیخ نے کہا کیوں؟ کہ آپ کی طرف سے بچہ بچ گیا. شیخ نے کہا بچ گیا؟ کیا مطلب ہے بچ گیا؟ کہا آپ نے مجھے بولا تھا، میں جا رہا تھا اپنے وطن کو، 50-60 کلومیٹر دور تھا وہ، تو پیچھے سے ایک سوار آئے، آپ نے جس کو بھیجا تھا. امام عزت کیسے رکھتا دیکھو تمہاری. میں یہی تو بول رہا، جسٹ گیٹ کلوز دین یو سی کہ امام عزت کیسے رکھتا، بچاتا کیسا تم کو. کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا. شیخ نے کہا ہوا کیا؟ کہا میں جا رہا تھا، پیچھے سے ایک اونٹ پہ ایک اونٹ سوار آ رہا، اس نے پکار کے مجھ سے کہا کہ ٹھہر جا. میں ٹھہرا تو انہوں نے کہا کہ سنو، شیخ نے اپنے مسئلے کو بدل دیا. اب شیخ نے یہ کہا ہے کہ بچے ماں کا پیٹ کو کاٹو، بچے کو نکالو، ماں کو دفن کرو. تو ہم نے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے حکم دیا. شیخ تو سمجھ گئے یہ میرا حکم تو نہیں تھا، امام نے مجھے بچا لیا. شیخ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ I'm so sorry پروردگار I'm so sorry، آج کے بعد میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. میں نے پرومس کیا. کہتا ہے شیخ کا جملہ، شیخ اب بوڑھا ہو گیا، شیخ کا ذہن کام نہیں کر رہا. میری طرف سے ایک بچے کا قتل ہو جاتا، ایک نسل ختم ہو جاتی، ایک بچے کا خون ہو جاتا اگر وہ دفن ہو جاتا. شیخ کو معاف کر دے اللہ. امام سے کہا مولا پلیز فارگیو می، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. آپ سوچو ایک فتویٰ دے کے پتہ چلا تو کتنی معافی مانگی. ہم روز ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کتنی آسانی سے تھوڑا سا انٹرنیٹ سے اسلام لے لیا تو روز فتوے دینا ہے. ایسے ایسے لمبے لمبے فتوے کے بڑے مجتہد بھی شرما جائے گے فتویٰ ہے کیا. اور مرد سے زیادہ تو عورتیں بھی دینے لگی. نہیں اسٹینمور کی عورتیں نہیں بھائی، 5 دن ہوں ابھی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو شیخ رونے لگا. he said sorry to امام. اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ زمانے کا امام شیخ کے خواب میں آ کے کہا کہ شیخ تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ تو فتویٰ نہیں دے گا. کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنا بڑی غلطی ہو رہی تھی، حرام ہو رہا تھا، بچہ مر جا رہا تھا. امام نے کہا شیخ تم سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں، ہم اگنورنٹ ہیں تم سے؟ تمہارا کام ہے فتوے دو، غلطی ہوگی ہم بچا لیں گے تم کو. تو مقصد یہ کہ امام ہم سے غافل نہیں ہے، وہاں سے بات چلی تھی. امام اگنورنٹ نہیں ہے ہم سے، ہم اگنورنٹ ہیں امام سے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کال امام. ہر شیعہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ وہ اپنے امام کو کال کرے ایوری ڈے. کال کیسے کرو؟ روز 2 رکعت سلامتی ہے امام کی نماز. میری خواہش ہے آپ سے، یوتھ کو بول رہا، پورا یو کے سن رہا اس وقت مجھے، میں سب کو بول رہا کہ لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ if you really want to grow in your life، تم چاہتے کہ یو کے میں آگے بڑھو، اپنے پروفیشن میں آگے بڑھو، تم یہ چاہتے کہ تمہارے ہرڈلز دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہاری زندگی پیسفل چلے، تو امام کی سلامتی کی 2 رکعت نماز پڑھو ایوری ڈے. اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے امام سے، تعلقات تمہارے بلڈ ہوتے ہیں امام سے. بالکل فجر کی نماز کی طرح نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ قربۃ للہ. ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر امام کا کلمہ پڑھنے والے کو پڑھنا چاہیے. یہ اوکلٹیشن میں ون آف دی ریسپانسبلٹیز، ایک ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ غیبت امام میں اگر تم اپنے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرتے، اگر تم اپنے امام کے لیے پریپیئر ہو رہے، تو پہلے 2 رکعت نماز سلامتی کی پڑھو، تسبیح پڑھو، ان کی جدہ کی تسبیح پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ اللہ تو میرے اپنی آخری حجت، اپنا محبوب ترین بندہ، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے سے تم بلیف کرو، بڑے بڑے ایشوز، بڑے بڑے پرابلمز تمہارے دور ہو سکتے، بڑی بڑی ڈیزیز سے تم بچ سکتے. میری وہی خواہش کہ if you get close تو تم دیکھو گے کہ کیسی بیماری آئی اور بیماری جاتی کیسا ہے. میرے منہ تک ایک واقعہ آ رہا میرا خود، لیکن میں نہیں بولنا چاہ رہا بھی. اگر موقع ملا تو کبھی بول دوں گا کہ امام سے کلوز ہونے سے کیسے تم بیماریوں سے بچتے ہو. بیماری آتی ضرور ہے، بچانے والا وہی ہے. تو سلامتی کی امام کی نماز روز پڑھو، اس سے ریلیشن شپ تمہارا بلڈ ہوتا، اور جب بلڈ ہوتا پھر تم پریپیئر کر سکتے اپنے آپ کو. پریپریشن میں یہ بھی ایک پریپریشن ہے کہ سلامتی ہے امام زمان. دوسری چیز ٹیوزڈے، میں نے کہا تھا کہ آج منگل کے بارے میں بولوں گا امام سے.
مسجد سیلا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مسجد سیلا میں وہ 2 رکعت نماز کے لیے میں نے اعلان کیا تھا، آج بول رہا کہ یہ نماز بھی تم کو تمہارے ایشوز کو دور کرتی اور امام سے قریب کرتی. غیبت امام میں یہ نماز اتنی امپورٹنٹ کہ نمازی حاجت کی. میں نے کہا تھا کہ 3 ڈیزیز سے تم 3 بیماریوں سے بچ سکتے. پہلی بیماری ہارٹ کا، اگر کسی کو پرابلم ہے، آرٹریز بلاک ہے. دوسری، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ نماز پڑھے. تیسری، رزق کا پرابلم، بزنس میں پرابلم ہو رہا. میں بار بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ غفلت میں یہ مت رہو کہ میں I'm really fine، میں بالکل سیٹ ہوں، میرا بہت بڑا بزنس ہے، امپائر بن گیا میرا. نو، وہ امپائر بھی جا سکتا نیچے. امپائر بھی اگر تمہارا ہے یہاں پہ پورے UK میں تمہارے آؤٹ لیٹ سے تم ایسا گرو کر رہے تو یہ ڈزنٹ مین کہ تم ہمیشہ اللہ کرے تمہارا کو، اللہ لے کے جائے، امام لے کے جائے، لیکن احتیاط کرنا تمہارا کام ہے. یہ نماز ضرور پڑھو. ٹیوزڈے نائٹ اتنی کیا چارٹر فلائٹس میں اصفہان سے، تبریز سے، شیراز سے، مختلف ایران کے شہروں سے تہران آتے، جمکران کی مجلس میں آج کی رات پڑھ. لاکھوں کا مجمع رہتا، آپ لوگ زیارت کرے ہوئے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. وہاں پہ یہ نماز پڑھی جاتی، مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، اور وہ سرداب مقدس میں. پہلے یہ نماز کے پیچھے میں نے یہ 3 دعائیں جو دی، یہ کیوں دی؟ ایک تاریخ کا واقعہ، شاید یہ واقعہ ملاقات امام جو کراچی سے کتاب چھپی اس میں یہ واقعہ موجود ہے، ورنہ کافی ہمارے علماء نے اس واقعے کو لکھا. یہ واقعہ لگ بھگ 250-300 سال پرانا ہے. ہمارے سارے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک جوان تھا بغداد کا، اور جوانی میں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جوانی میں بیمار ہو گیا. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو اس نے بیمار ہوا، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اس کو، ہارٹ کا پرابلم. اور ایسا پرابلم ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا تیری جوانی وانی سب ختم ہونے والی ہے. رزق کا بھی پرابلم، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، بزنس کا بھی بالکل ڈاؤن ہو گیا بزنس. اب مٹی، سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی بن جاتی ہے، پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتا تھا. یہ 2 ہوئے. تیسری، شادی نہیں ہوئی تھی، وہ ایک کنیز سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ فلاں کنیز سے میری شادی ہو جائے. دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کنیز سے میری شادی ہو جائے. یہ 3 حاجتوں کو لے کر یہ نماز امام سے ملنے کی ملاقات کے لیے بھی بہتر ہے. اگر 40-40 ٹیوزڈے نائٹ کوئی مسجد سہلا میں یہ عمل کرے تو اس سے امام سے ملاقات ہوتی. اب ہم 40 منتھس، آلموسٹ 8-9-10 منتھس ہم جا کے تو نہیں رہ سکتے. آپ یہاں پڑھیں، اپنے امام بارگاہ میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، اپنے بیڈ روم میں پڑھیں، صاف ستھرا بہترین جگہ امام بارگاہ ہے. 10 منٹ کی، ہارڈلی 10 منٹس کی نماز ہے. نماز کی نیت کیا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی امام زمانہ سے. جب کوئی انٹرویو دینے جاتا، لڑکے لڑکیاں اسکول میں، کالجز میں ایگزامز کے لیے جاتے تو فرسٹ ڈے پڑھے یہ نماز اور حاجت کی مانگے. اور ایگزامز کے بعد، ایگزامز کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹل یو گیٹ دا رزلٹ، ڈیلی یہ نماز پڑھے تو تمہارا رزلٹ بہترین رزلٹ آئے گا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا ہے تو بکس وکس سب بند کر دو. پڑھ کے نماز پڑھنا، کالج کا پڑھو، اسکول کا پڑھو، یاد کرو ہر چیز، اس کے بعد یہ نماز پڑھو تو دعا کو بولو گی. یہ نہیں کہ بکس کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور بولیں کہ یار مولانا نے کہا یہ دعا پڑھو تم پاس ہوگے. پاس نہیں ہوگے، پڑھنے کے بعد پاس ہوگے. تو یہ چیز کے لیے، اسکولز کے لیے، کالج رزلٹ کے لیے، تم اگر کوئی انٹرویو دو کسی کمپنی میں اور تم چاہتے کہ تم کو بہتر ہے، دعا ہمیشہ دعا ایک طریقے سے کرنا امام سے. کیسے دعا کرنا کہ مولا اس میں اگر میری بہتری ہے تو مجھے دو، اگر اس میں آپ سمجھتے کہ اس میں میرا فائدہ ہے تو بھیجاؤ. اور تیسری بات یہ بولنا کہ مولا میں اگر اس بزنس میں آؤں یا اس جاب پہ آؤں تو میرا ایمان بھی بچا ہوا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں رزق حرام کھاتا رہوں. تو ہمیشہ آپشن دینا امام کو، ڈکٹیٹ نہیں کرانا ٹرمز کو کہ مجھے یہ چاہیے، یہ طریقہ چاہیے. یہ امام کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یا نہ معصومین کا طریقہ ہے.
معصومین نے بھی جو اللہ سے مانگا تو مانگا کیسے؟ آپشن دے کے کہ اگر تو بہتر سمجھتا تو عطا کر. تو ہمیشہ دعا ایسے مانگو تو دعا جلدی قبول ہوتی. تو یہ بندہ 3 چیزوں میں پرابلم میں تھا. کیا پرابلم میں تھا؟ ہارٹ کا پرابلم تھا, ایک لڑکی سے شادی کرنا تھا, اور بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا, کمپلیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, بالکل بینک کرپٹ ہو گیا تھا. آج کے زمانے میں بینک کرپٹ ہو گیا تھا. شادی کے لیے لڑکیوں کے لیے بہترین ہے, اس لیے کہ آج صبح سے اتنے فونز ہیں, ماشاءاللہ لوگوں کا نمبر میرا مل گیا. I'm happy. آپ اس کو برا مت مانو, آپ کرو فون, جب تک میں یہاں ہوں, ٹیک مائی نمبر, ٹیک مائی واٹس ایپ نمبر اینڈ کال می, آئی ڈونٹ مائنڈ. اس لیے کہ میں جب ہوں تو خدمت کرنے تیار ہوں. کسی ایک کی دعا قبول ہوگی, سب کی دعا قبول ہوگی. آئی ڈونٹ مائنڈ, یو کال می. رات میں 12 بجے 1 بجے تک بھی فونز چلتے رہتے, اور یہ میں آئی ایم یوزڈ ٹو. میں بامبے میں رہوں, دنیا میں کہیں رہوں, فونز اور واٹس ایپ. آپ کو میں بتاؤں کتنے واٹس ایپ میسیجز؟ 5,500. ہنس رہے آپ؟ میں دیکھتا ہوں, روتا ہوں. جتنا آنسر کر سکتا میں آنسر کرتا ہوں. میں بھی انسان ہوں, آنسر بٹ ضرور اگر کوئی میری مس کال بھی ہے 2 دن کے بعد کال کروں گا, بٹ ڈیفینیٹلی ایم کالنگ, میں ضرور کال کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ ایٹیکیٹ ہے کہ اگر کوئی کال کرے تو اس کو جواب دینا, ریٹرن کرنا کال لازم ہے. بٹ آئی آلویز کال. آپ کال کریں, کنٹینیوس کال کریں, آئی ڈونٹ مائنڈ. 1 بھی بج جائے تو آپ کال کریں, آئی آنسر یو. اب یہ مت کرو کہ 1 بجے کال کرنا ہے. مولانا said 1 o'clock, تو I'll call him until 1 o'clock and I'll see how he's answering. بابا میں بھی انسان ہوں, معاف کر دینا. آپ سمجھ رہے میری بات پہ؟ تو کنٹینیوس آپ فون کرتے. یہ شادی کا سب سے بڑا ایشو ہے. میں شادی کو چھیڑا نہیں, چھیڑوں گا تو پوری مسجد شادی پہ چلی جائے گی. میری ٹاپک میں آج نہیں ہے شادی. آج میں ٹیوزڈے کا جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر رہا. میرے پاس وہ عریضہ بھی میرے ساتھ ہے جیب میں, وہ بھی بتانا ہے. شادی کی ٹاپک ضرور آنے والی ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف. ایک دن میں میاں بیوی میں محبت کیسا ہونا وہ بتاؤں گا. ایک دن بتاؤں گا آئی تھنک فرائیڈے کی مجلس میں کہ بیوی اپنے شوہر کو کنٹرول میں کیسے رکھے. آپ بولیں گے وی آر آلریڈی ان کنٹرول. نہیں, میں نہیں بولتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. نہیں, وہ انشاءاللہ جمعرات کو میری ماں بہنوں کو بتاؤں گا, ممبر سے بتاؤں گا, معصوم کا ہے, میں کچھ نہیں, کہ کنٹرول میں کیسے رکھنا. اب میں چھیڑتا نہیں اس کو, پھر بات ادھر نکل جائے گی میرے. اچھا آج میں 8:35 پہ بیٹھا تو 9:35 پہ اتروں گا. صحیح ہے نا؟ ایک سال بعد پڑھ رہے ہیں محمد والے. آج اس لیے بیٹھا کہ دعا توسل ہوئی. کل آپ لوگ 8:35 کے حساب سے نہیں آنا, کل وہی جو یہاں کا ویب سائٹ پہ جا کے ٹائمنگز دیکھ لیں, اسی ٹائم پہ میں بیٹھوں گا. کل کوئی دعا نہیں ہے تو کل انشاءاللہ ٹائم پہ رہے گی مجلس. اینیو, تو یہ 3 چیز عورت کے لڑکی کی دعا کے لیے بہترین نماز ہے دوستو. یہ بہترین نماز ہے. رشتہ 40 دن کے اندر آتا. امام سے ملاقات کے لیے if you really want to meet your امام, یہ نماز پڑھو ایوری ٹیوزڈے, اور دعا یہ کرو کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو. یہ دعا ہم نہیں کرتے یار, ہم نہیں کرتے. we don't say like this, we don't pray like this. کل کی مجلس سنی آپ نے, پریپیئر کرو اپنے آپ کو, پریپیئر کرو کہ تم ملو امام سے. یہ میری خواہش ہے. کل کی مجلس کے بعد ہم ریئلی تھینکفل ٹو مومنین کہ آپ کو معلوم کل کی مجلس کے بعد 10 سال سے ایک شخص دوسرے شخص سے بات نہیں کر رہا تھا رشتہ دار میں. کل کی مجلس کے بعد اس بندے نے ایک دوسرے کو سلام کر لیا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں, میرے امام کا کرم ہے. میں نے کہا تھا ایک فیملی بھی مل لے تو میں مجلس مقصد پورا ہو گیا. ایگو کو ختم کیا, سلام کیا ایک دوسرے کو, دیٹس فائن. سٹارٹ تو ہوا, پہلے تو منہ پھیر رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے, لیکن آج الحمدللہ عورتوں میں بھی آیا, ایک فیملی ملی, مردوں میں بھی. اسی اسٹینڈ مول میں سینٹر میں مجلس ختم ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ مل لیے فیملی, الحمدللہ. اینیو, تو یہ نماز is so recommended نماز to meet امام. تو یہ بندہ, اب اس کو شارٹ کر رہا, وقت نکل رہا میرے ہاتھ سے, 25 منٹ کی مجلس ہو گئی. گھڑی تو ایسا تیز چلتی ہے اسٹینڈ مور کی, کچھ پتا 4-5 بیٹریز لگی ہوئی ہیں اندر. کہ عابد بلرامی ممبر پہ اور تیز بھاگے گھڑی. یہ دنیا بھر کا, رضوی کالج میں بھی یہ حشر ہے. میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. اینیو, اب ٹائمنگز کو مجھے ریسپیکٹ کرنا ہے.
اور سب یوں کر رہے. تو اس شخص نے عمل کیا کہ مولا سارے دروازے میرے بند ہو گئے, میری شادی نہیں ہو سکتی, میں غریب. آپ کو تو معلوم ہے ہر زمانے کا ایک چکر رہتا, پیسہ رہے گا تو شادی کریں گے. میں شادی میں جب بولوں گا نا, جب بولوں گا, آج کچھ نہیں بولتا. تو پیسہ نہیں ہے, غریب آدمی, اس سے کون کرے گا شادی؟ ہارٹ کا پرابلم, جوانی, بزنس ڈاؤن ہو گیا. اب اس نے یہ عمل کیا مسجد سیلا میں. 39 days ٹیوزڈیز گزرے, میں شارٹ کر کے آ گیا 40th پہ. لاسٹ ٹیوزڈے نائٹ آ گئی. یہ گھر میں غسل کیا, غریب آدمی صاف لباس پہنا. امام کوئی برانڈڈ ڈریس پہنے تو نہیں ملتا, امام حلال ڈریس پہنے تو ملتا. یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, جب میں رزق حلال پہ پڑھوں گا تو یہ بات آئے گی سامنے. یہ نہیں کہ برانڈڈ ڈریس ہو, 1000 پاؤنڈ کا شرٹ ہو, 1000 پاؤنڈ کا پینٹ ہو تو امام ملتا. نو, امام یہ دیکھتا کہ بالکل معمولی ڈریس ہے لیکن حلال پیسے کا ہے تو امام ملے گا آگے. اینیو, اس نے غریب آدمی غسل کیا, غسل کر کے, اور عراق کی سردی, ونٹر, عراق کا ونٹر, اس نے پیا, ڈریس اپ ہوا, 12 بجے جا کے عمل کرتا تھا مسجد سیلا میں. تو اپنے ساتھ کیا کیا اس نے, گرمی سردی اتنی تھی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے گھاوا لیا. گھاوا نا, وہ کافی جو ٹرکش کافی ہوتی ہے نا, ٹرکش کافی اس نے بنائی, اور بنا کر اس زمانے میں جو بھی فلاسک کا اس کا سسٹم تھا, فلاسک کا رکھ کے اس نے کہا میں جا کے وہاں مصلی پہ نماز پڑھنے سے پہلے کافی پیوں گا, کافی پی کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اینڈ آج لاسٹ ڈے, ہو سکتا ہے میری امام سے ملاقات ہو جائے. پورا پیشنٹلی اس نے 8 months گزارا, 9 months گزارا, 39 ٹیوزڈیز گزر گئے, 40th ٹیوزڈے آ گیا. یہ گیا, یہ اچھا. آج مسجد سیلا ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, اس زمانے میں اٹ واز ویری اسمال. مسجد سیلا کی بھی ایک عجیب ہسٹری ہے, میرے ذہن میں پوری ہسٹری آ رہی ہے. یہ نبی صالح کے زمانے کی مسجد ہے. میں کیا کروں, میں روک رہا اس ٹاپک کو کہ مسجد سیلا اتنی زبردست مسجد کہ آپ جو زیارت کر چکا ہو جانتا ہے کتنے مصلی ہیں نبیوں کے وہاں پہ, اور کتنے نبیوں کے مصلی. بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے. اور مسجد کوفہ تو اس سے پرانی ہے کہ جہاں وہ جگہ جو ہے وہ جہاں پہ نبی نوح کے زمانے کا پیریڈ ہے. وہ انہیں سوچو اب کب کا, 20,000 سال پرانا مسجد کوفہ ہے. یعنی سب کو چھوڑتا میں, وہ کافی لے کے مصلی کے پاس آ گیا. پوری مسجد سناٹا, سردیوں کا زمانہ, ونٹر, زبردست عراق کے ونٹر, چراغ جل رہے ہر طرف, اور کوئی مسجد میں نہیں ہے. یہ آیا بیٹھا, اس کو پڑھنا. اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ میرا مولا شاید مل لے, شاید مل لے, شاید مل لے. میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن میرا مولا شاید آ جائے. اور 3 ایشوز تو لے کے بیٹھا ہوا تھا. اب یہ چاہتا ہے کہ میں کافی اس میں ڈالوں, کپ میں ڈالوں, جو بھی سسٹم تھا. مجلس کے بعد نہیں پوچھنا کہ اس زمانے میں کپ ہوتا تھا, کون سی کمپنی کا کپ تھا, اس لیے کہ میں بہت ایکسپیرینس ہوں. لوگ 1000 سوال کرتے ہیں, آپ نے وہ جملہ بولا تو کیسا بولا تھا. تو آئی ایم ویری کلیئر کہ میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا کہ اس زمانے میں جو بھی کپ کا سسٹم تھا, اس نے کافی کو نکالا, بس وہ ڈالنا چاہتا ہے. دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک جوان چلتا ہوا آ رہا, عربی جوان, عربی ڈریس ہے ہوا, اور آ رہا. اب اس نے بولا یار کافی نہیں ڈالیں گے, کافی ڈالیں گے تو اس کو اگر میں آفر کر گا تو وہ پی لے گا, تو بہتر یہ ہے کہ کافی یہ بھی رکھو. وہ چلتا ہوا آیا. عرب کا سسٹم جیسا آپ کا سسٹم ہے نا, یورپ امریکہ کا, کہ آپ جانتے نہیں پہچانتے, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہائے بولتے ہیں نا, ہائی ڈوئنگ بولتے ہیں نا. امریکہ میں بولتے ہیں, یہاں پہ بھی بولتے ہیں. جانتے نہیں پہچانتے نہیں, سب کو بچہ بندی کتے کو لے کے جا رہی, ہائے بتا آپ بھی ہائے نہیں. تو عرب کا بھی اسلامک سسٹم ہے یہ کہ ایک دوسرے کو وش کرو, سلام کرو. وہ آتے آتے اب وہ اسی کی طرف وہ آنے لگے. یہ کافی کو رکھ کے بیٹھ گیا. وہ آئے, آتے آتے آئے, آ کے اس سے کہا السلام علیکم. اس نے کہا علیکم السلام. عرب کا دستور ہے کہ فضل نہیں, یو آر ویلکم, کم. ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. کہا فضل, فضل شیخ, یا شیخ فضل. وہ بولا, وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا. اب پوچھ رہے کہ کیسے حالات تیرے کیسے ہیں. یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بندہ جب بات کر رہا میرے دل کو اتنا سکون ملتا جا رہا. ایک پیس, میں پیس کے اوپر بھی بولنا ہے, سٹرس کے اوپر. سٹرس ایک بیماری, ایک ڈیزیز ہے. مدر آف آل ڈیزیز از سٹرس. بندے کو اللہ سب دے, سٹرس نہ دے. 1000 بیماریاں شروع ہو جائے تو سٹرس پہ بولوں گا انشاءاللہ. آپ بولیں گے کتنا بولو گے؟ آپ کو معلوم کل ہی فون آ گیا کہ مولانا اتنے وعدے تو کر رہے, بولو گے مولا یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں بولوں گا تمہارے ساتھ, محشر میں بولوں گا ضرور, چھیڑوں گا ضرور. یا جتنا بول سکو بولوں گا, تھوڑا ٹائم بڑھاؤ پھر دیکھو بولتا کتنا ہو.
نہیں میں کیا کروں یار, میں بھی مجبور ہوں, انسان ہوں. تو نہیں, اس نے کہا, اب بات کرنے لگے, یہ کہتا میرے دل کو سکون مل رہا تھا. اس کے بعد اب یہ کہتا میری کافی بھی ٹھنڈی ہو رہی, مجھے نماز بھی پڑھنا ہے, مجھے امام سے بھی ملنا ہے. اور یہ بندہ بیٹھا ہوا کہ اگر میں کھولوں اور دوں, آفر کروں, اور اگر لے لے, میرے پاس تو ایک ہی کافی ہے. غور سے سنو, کافی پہ پورا مسئلہ چل رہا. میں کافی آفر کروں گا, وہ لے لے گا. تو اب اس نے کہا چلو لیٹس ٹرائی. کپ میں ڈالا, کپ میں ڈال کے کہا ٹرائی کرتے, ہو سکتا نہ لے. میں آفر کروں گا, ہو سکتا نہ لے, تو میں پی لوں گا, پھر نماز پڑھوں گا. اس نے کپ میں ڈال کے کہا کہ آپ کافی پئیں گے؟ انہوں نے کہا لاؤ. اب سنو, غور سے سنو. انہوں نے لیا, لے کر انہوں نے ایک سپ لیا, ایک سپ لے کے واپس کیا کہ اب تو پی لے. یہ کہتا میں نے جو سپ لیا, پہلی سپ, تو ایسا معلوم ہو رہا جیسا سینے میں جو درد تھا وہ نیچے جاتا جا رہا, ختم ہو رہا. اور وہ درد جو ہے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا, آرٹریز اوپن ہو رہے. کہتا ہے کہ میں سپ لیتا گیا, میرے سینے کا درد, میرا جو سٹرس تھا, جو میری جو ہارٹ کے پرابلم سے جو میری باڈی میں تکلیف تھی, وہ آہستہ آہستہ وہ ایک کپ نے پورا صاف کر دیا. ایسا لگ رہا کہ اتنا بڑا میڈیسن, میں بالکل فریش ہو گیا. میں نے کہا, اس کے بعد انہوں نے کہا سامنے سے کہ تو بڑا پریشان ہے, تو یہ سمجھ رہا کہ تیری شادی اس لڑکی سے نہیں ہوگی, تو بڑی دعا کر رہا, گھبرا مت, تیری انشاءاللہ شادی ہو جائے گی اسی لڑکی کے ساتھ. یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو تیرا رزق کا پرابلم ہے, کل صبح سے انشاءاللہ تیرا کاروبار چلے گا. کاروبار میں برکت کے لیے پوری بزنس کمیونٹی ہے, اس لیے بول رہا, نوے امام کی بارگاہ میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو, اور مسبب الاسباب میں بولا تھا وہ پڑھو, اور 18 مرتبہ یا وہابو اور 18 مرتبہ یا رازق ہو پڑھ کے بزنس کا سٹارٹ کرو. آخر میں کہ بزنس میں سٹارٹ ہونے کے لیے, پیسے میں برکت کے لیے زیارت وارثہ سے بہتر کوئی زیارت نہیں. 4 منٹ کی زیارت اپنے آفس میں جاؤ, اپنے بزنس میں جاؤ, جانے کے بعد یا گھر کے دروازے پہ زیارت وارثہ پڑھ کے جاؤ, انشاءاللہ وہ دن تمہارا کامیاب ہوگا. اور یہاں تک علماء کہتے کہ زیارت وارثہ پڑھ کے اگر تم جاؤ گے تو حسین تمہارے رزق کا ضامن ہو جاتا. محمد وآل محمد صلوات. تو انہوں نے کہا تو گھبرا مت, تیرا رزق کھل جائے گا. اب یہ کہتا ہے یار میرا سینہ سٹرونگ ہو گیا, یہ میرے سوالات کے جواب دے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں جناب مسلم نے عقیل کی زیارت کو. مسجد سہلا سے نکل کے وہ مسجد کوفہ ہے, مسجد کوفہ میں جناب مسلم نے عقیل کی زیارت ہے. یہ کہتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ گیا, اب مجھے بھول ہی گیا میں وہ نماز پڑھنا ہے. اب سیدھا مسجد کوفہ آیا. مسجد کوفہ آنے کے بعد ہم نے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھی. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. بہت بڑی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت ہے. یاد رکھو, آپ کو حیرت ہوگی, 2 منٹ جناب مسلم کے بارے میں سن لے کہ یہ پہلا شہید ہے اور 28 ایئرس اولڈ تھے. آپ کو معلوم ہے جناب مسلم کے بارے میں, آپ کا جو چہرہ تھا نا وہ شبیہ تھے اللہ کے رسول کے. شہزادے علی اکبر بعد میں آئے, خاندان اہل بیت کا پہلا شبیہ رسول جناب مسلم ابن عقیل ہے. اور شبیہ تھے, بالکل اللہ کے رسول کی شبیہ تھے. جب مدینے میں چلتے تھے تو دکاندار باہر نکل کے آ جاتے تھے کہ یہ تو رسول کی جوانی جاری, ایسے حسین. 28 ایئرز, شہزادہ تو 18 سال کے تھے. اس کے بعد یہ دوسرے شبیہ رسول ہے. دوسری بات جناب مسلم نے عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ شبیہ چہرے سے شبیہ رسول تھے, اور آپ کی جو آواز تھی جب آپ بات کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا میرا مولا امام علی بات کر رہے. بالکل مولا علی کی آواز اور ان کی آواز سیم تھی. اسی لیے مولا حسین نے جو ان کو سفیر بنا کر جو بھیجا ہے کوفہ, کہ کوفے والوں یاد رکھو ابھی علی ہمارے پاس موجود ہے, رسول کی شبیہ موجود ہے. اور آپ کو دوسری حیرت ہوگی کہ جو جناب مسلم کی زیارت روز پڑھو, جناب مسلم کی زیارت کے جو جملے ہیں, ورڈز ہیں, وہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز مولا عباس کے ہیں.
مولا عباس اور جناب مسلم میں 4 سال کا فرق تھا. جناب عباس 32 ایئرس کے تھے, جناب مسلم ابن عقیل 28 ایئرس کے تھے. یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ آج نسل مسلم, جنریشن آف جناب مسلم ابن عقیل آج دنیا میں نہیں ہے. جناب مسلم کا اتنا بڑا سیکریفائس کہ آج ان کی نسل, ان کے جنریشن میں پورے نسل ختم ہو گئی کربلا کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا سیکریفائس کہ اپنے جنریشن کو قربان کر دیا حسین پہ. مولا عباس کے جو زیارت کے جملے ہیں, سیم جملے, سیم ورڈز جناب مسلم ابن عقیل کے ہیں. جا کر زیارت دیکھ لو. السلام علیکہ یا عبد صالح و مطیع للہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین, السلام علیکہ یا افضل الشہداء. جو جملے مولا عباس کو استعمال کیے گئے, سیم جملے جناب مسلم ابن عقیل کو. اتنی بڑی زیارت, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, سفر پہ, تکلیفوں میں, کوئی ایسی بیماری اگر کسی کو آ جائے تو جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھو, اور زیارت پڑھ کے مولا حسین کو, ان کے سفیر کا واسطہ دو, امام زمانہ کو واسطہ دو, کربلا کے پہلے شہید کا, مسلم ابن عقیل کا. آپ سوچو, امام زمانہ اس بندے کو, اس چاہنے والے کو, اسی اوکلٹیشن میں, یہی غیبت کبریٰ میں مولا لے کے جا رہے اس کی زیارت کو. اب سنو, زیارت کے لیے گئے, جا کر زیارت پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھی, امام نے بھی پڑھی اور اس سے بھی پڑھوائی, پر ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ امام ہے. پڑھنے کے بعد امام نے ایک ایک معصوم کو سلام کیا, اللہ کے رسول کو, شہزادی کو, مولا سے لے کے 11ویں امام تک آئے. 11ویں امام تک یہ بھی کر رہا تھا سلام. پھر امام نے پلٹ کے کہا, تو اپنے زندہ امام کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا, مولا میں تو کرتا ہوں. اس نے کہا, السلام علیکہ یا امام زمانہ. تو امام نے پلٹ کے کہا, علیکہ السلام. اب جب علیکہ السلام کہا تو یہ چونکا. اتنا ڈسٹنس ہے اس کے سامنے. مولا وہاں ہے یہ. یہ کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے پیر کسی نے زمین پہ میرے گاڑ دیے. اب اس کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ہاتھ بھی صحیح ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا کاروبار بھی صحیح ہوگا. اس کے بعد کہا کہ تیری شادی بھی ہو جائے گی. دیکھو شادی سب کو یاد ہے, میں تو بھول رہا تھا. شادی ایک ایسی چیز ہے سب کو یاد رہتی. شادی بھی ہو جائے گی. اب بس یہ کہتا ہے, یہ سلام کیا, امام سامنے سے غائب ہو گیا. امام نے ملاقات نہیں کی, اتنی ملاقات, اپنی زیارت کروا دی اور چلے گئے. یہ غائب ہو گیا. اب یہ کہتا ہے, مولا میں نے آپ کو دیکھا. اب یہ اپنی قسمت پہ ناز کیا. اب اس سے پوچھا گیا, اب غور سے سنو, اس سے پوچھا گیا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا کہ امام تیرے پاس آ گئے. اس نے یہ نماز بتائی, یہ کا نام دو. اس کے بعد پوچھا گیا, بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ شخص نے کہا کہ میں زیارت عاشوراء اور شب نماز کا پابند تھا. خاموش ہو گئے. میری ریکویسٹ ہے یوتھ کو کہ لندن کے ہر گھر میں زیارت عاشوراء ہونی چاہیے. آج میری ٹاپک زیارت عاشوراء نہیں ہے. تھرسڈے فرائیڈے میں زیارت عاشوراء میں مجھے لازم بولنا, موسٹ ریکمینڈڈ زیارت. اس سے ہر زیارت ریکمینڈڈ ہے. ہر زیارت کو ریکمینڈ کیا معصومین نے, لیکن عاشوراء امام زمانے نے ریکمینڈ کیا. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں. عاشورے کو امام زمانہ نے ریکمینڈ کیا. جادو کا پرابلم ہے, حسد کا پرابلم ہے, رزق کا پرابلم ہے. 70 فضیلت, ابھی ہدایت ٹی وی کے چینل پہ میں یہ بات بول کے آ رہا, 70 فضیلتوں کو اس عاشوراء پروٹیکٹ کر لے گی. عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا. تو میری ریکویسٹ ہے ہر لڑکی, ہر لڑکے سے, جو بھی مجھے معلوم کہاں سنے جا رہی ہے مجلس, شادیوں کے جو پرابلم ہے بولا تھا آج ممبر سے بولوں گا, عاشوراء شروع کر دو اور اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتی کیسے. یہ شخص زیارت عاشوراء اور شب نماز کا پابند ہو گیا تھا. بس بات کو میں یہاں روک رہا اس لیے کہ میرے پاس 10 منٹ 20 منٹ رہ گئے بس پوری مجلس ختم کرنے کے لیے. 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. 10 منٹ بول کے 10 منٹ مصائب پہ. اب مجھے وہ سرداب مقدس کے بارے میں بولنا ہے. سرداب مقدس, وہ بیسمنٹ, آج بیسمنٹ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا. جب بھی میں گروپ لے کے جاتا ہوں بامبے سے, المنتظر ٹورز کے, خوجہ بھائیوں کا جو گروپ لیڈ کرتا میں لے کے نہیں جاتا, تو جب ہمارا گروپ جاتا سرداب مقدس میں تو میں وہاں 3 چیزیں کرواتا مومنین سے. یہ نماز,
زیارت عاشورہ جو آپشن میں پڑھنا ہے پڑھ لے, اور عریضہ. یہ عریضہ جو میں آپ کو دے رہا, اب لیڈیز میں بھی اور جینٹس میں بھی یہ عریضہ بانٹا گیا, بانٹیں گے مجلس کے بعد, آپ لوگ کلیکٹ کر لو. یہ عریضہ ہے. یہ عریضہ میں جو لاسٹ 2 لائن ہے, لاسٹ 2 لائنز, یہ گولڈن گفٹ ہے جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. آپ یقین کریں میری بات میں, منبر رسول سے بول رہا, اشرح اربعین میں بول رہا کہ 7 گھنٹے میں مجھے کویت میں 7 آورز میں میرے مولا نے جواب دیا, جو امپاسبل. میرا ایویشن بیک گراؤنڈ, میں نے کہا تھا کہ ٹینڈر تھا ہمارا کئی ملین دینار کا, وہ نہیں مل رہا تھا ہماری کمپنی کو. میں بڑا ٹرائی کرا 18 ذیلحج کے دن, 17 ذیلحج کی رات میں, 18 کی صبح میں. لیکن ایک چیز میں آپ سے بولتا, جب بھی یہ عریضہ لکھو, شب نماز پڑھو, عاشورہ پڑھ کے لکھنا. بامبے میں کے جو عریضے بانٹے گئے اس میں لکھ دیا کہ ریسائٹ بیفور یو رائٹ, ریسائٹ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ پڑھو, اس کے بعد یہ عریضہ لکھو. لیکن کوئی پرابلم, خاص پرابلم ہے تو یہ عریضہ لکھنا, ورنہ کتابوں میں 11 عریضے ہیں, بعض کتابوں میں 18 عریضے ہیں جو مولا کو لکھنا ہے. اگر کوئی عریضہ آپ کو نہیں بھی ملے تو ایک بلینک پیپر پہ لکھو, لکھ کے پانی میں ڈال دو. امام سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا. یہ اوکلٹیشن میں, یہ غیبت امام میں اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بہترین چیز امام کو لیٹر لکھنا. لیٹر آپ کو میں آپ انصاف سے بولو, اگر روز کوئی آپ کو ای میل کرے اور آپ اس کو جواب کبھی نہ کبھی تو دیں گے نا, یہ عریضہ بالکل ویسی ہے. ان رائٹنگ میں آپ مولا سے ریکویسٹ کر رہے, رائٹنگ میں اپنی حاجت کو پیش کر رہے. مثال کے طور پہ 10 ای میل آپ ایک آدمی کو کریں تو ایک کا تو جواب دے گا. اگر جواب نہیں دے گا تو آپ کیا بولیں گے کہ میں اتنا کال کر رہا ہوں, اتنا ای میل بھیج رہا ہوں, وہ جواب نہیں دے رہے, اس کے اخلاق, اس کا ایٹیکیٹ صحیح نہیں ہے. اور امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ مرکز ہے اخلاق کے. کیا یہ پاسبل ہے کہ تم عریضہ لکھو اور امام جواب نہ دے؟ 200% جواب ملے گا. بار بار ایک ہی جملہ فرسٹ ڈے سے بول رہا ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اپنی لائف میں تھوڑا سیریسنس لاؤ. جیسے ہم بزنس میں سیریس ہوتے ہیں, اپنی جاب میں سیریس ہوتے ہیں, ٹورڈز امام بھی تھوڑے سیریس بنو. اگر میں نہیں بن رہا تو then what I'm doing in غیبت کبریٰ. اگر میں یہ بول رہا کہ ٹھیک ہے مولا مجھے تو سب مل رہا, don't say this. ہم کو کلوز ہونا ہے یہ عشرے میں, ہم کو امام کے قریب جانا ہے. ذمہ داری ہے بابا, ذمہ داری. آپ نہیں چاہتے کہ آپ امام کے لشکر میں شامل ہو, then why are you saying الجل? Then why are you saying الجل? Don't say الجل کہ مولا آپ آئیے. If you don't need imam then don't say. When you are saying الجل, زبان سے مت بولو, tip of the tongue سے مت بولو, from your heart. یہاں سے بولو کہ مولا آئیے, مولا آئیے, مولا آئیے, مولا آئیے. یہ عریضہ ایکسٹرا آرڈنری عریضہ. تو یہ پورا گروپ المنتظر کا سرداب مقدس میں عریضہ لکھتا ہے. آپ یقین کرو یہ عریضہ وہ ہے کہ پلیز غور سے سنو, کہ اگر کوئی خاص مصیبت ہے تو لکھنا, چھوٹی موٹی مصیبت کے لیے یہ عریضہ نہیں لکھنا. اس میں پانی میں ڈالنے سے پہلے بیفور یو پٹ ان دا واٹر, یہاں پہ 2 لائن ہے, 2 لائنز. یہ عریضہ محمد ابن عثمان اور عثمان ابن سعید جو پہلے 2 نائب ہیں امام کے, 4 نائبین ہیں, محمد ابن عثمان, عثمان ابن سعید, حسین ابن رو, جس کے وسیلے سے آپ 15 شعبان کا عریضہ ڈالتے, حسین ابن رو, اور چوتھے علی ابن سمری. تو یہ 4 ہے, تو 4 کے یہ پہلے 2 باپ بیٹے. یہ لکھا ہوا کہ ان کے وسیلے سے عثمان ابن سعید باپ ہے, محمد ابن عثمان بیٹے. تو یہ 4 نائبین جو آج بھی بغداد میں ان کا مزار ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ امام کے نائب ہیں, ڈائریکٹ نامینیٹڈ امام کے سکسیسرز ہیں اس دنیا میں. ڈائریکٹ امام نے ان کو نامینیٹ کیا, تو ان کے وسیلے سے یہ عریضہ لکھا جاتا. یہ ایکسٹرا آرڈنری عریضہ, لیکن تاکید کی گئی, علماء تاکید کرتے, اسٹرکٹلی بولتے کہ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تمہارا نہیں مل رہا, ٹینڈر ہے, کوئی لڑکی کی شادی ہے, کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا, تو یہ عریضہ لکھو. آپ یقین کرو, بلیو می, ایک پروجیکٹ کے لیے I was in شارجہ, I think 2008 تھا
یہ 2009 تھا وہ پروجیکٹ کے لیے 15 days I was there. ڈیلی لکھ رہا تھا اور سامنے کریک پہ جا کے ڈال رہا تھا. میں رولا پہ تھا, رولا پہ نہیں تھا, الوادہ اسٹریٹ پہ تھا. الوادہ اسٹریٹ کے سامنے سمندر ہے. نماز شب کے بعد جا کے سحری سے پہلے جا کے ڈالتا تھا اور امام کا صدقہ ڈالتا تھا. بلیو می دوستو, 9 days کے اندر میرا مولا نے امپاسبل کو پاسبل کر دیا. ایک چیز یاد رکھو, یہ اللہ کی حجت ہے, یہ اللہ کی حجت ہے, یہ ایسی حجت ہے اللہ کی کہ آج اگر سورج نکل, زمین چکر کاٹ رہی سورج کی طرف, چاند نکل رہا, صبح ہو رہی شام ہو رہی, تو جسٹ بیکاز آف وجود آف امام زمانہ, ان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے. زمین اور آسمان چل رہی, ایک دفعہ ایگزسٹنس ختم ہو جائے وہ قیامت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے. وہ امام اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا ہی کریم ہے, اتنا ہی جنرس ہے, ایکسٹراڈنری ایکسٹراڈنری. جیسا امام علی ہے نا, یہ آج کے دور کا علی اور آج کے دور کا حسین ہے. بس تو یہ عریضہ لکھو, سرداب مقدس میں یہ عریضہ لکھا جاتا. وہ جبھی بھی جانا 3 کام ضرور کرنا. امام کا نماز پڑھنا, یہ اگر آپ 2 نسلین والی, اور زیارت عاشورہ. میں زیارت عاشورہ پہ میں نے صرف ہنٹ دیا, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں گیا, میں جاؤں گا ڈیٹیل میں. اور یہ عریضہ لکھ کے ڈال کے وہاں پہ سرداب مقدس میں جو مولا کی جالی اس میں ڈال کے واپس آ جاؤ. تم واپس گھر نہیں جاؤ گے, تمہاری دعا قبول ہوگی, لیکن یہاں سے ڈالنا یہاں. لیکن میں عریضہ لکھوں, میں زیارت امام کے پاس جاؤں اور پھر بیک ہوم آنے کے بعد پھر وہی حرکتیں کروں, پھر حرام کرو, تو عریضے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر لڑکی بے پردہ نکلے, پھر انسان شیف کرے. تم عریضہ لکھ رہے بے داڑھی کو, صبح صبح جا کے اپنے آپ کو اسمارٹ بنا کے آفس جا رہے. ایک چیز یاد رکھو, اسمارٹنس کلین شیپ سے نہیں آتی, تمہارے کیریکٹر سے اسمارٹنس آتی, کردار سے اسمارٹنس آتی, تقوی سے اسمارٹنس آتی. داڑھی کیا ہے, شیف کیا ہے؟ اس عرصے میں اگر ایک لڑکا بھی داڑھی چھوڑ لے تو میں کامیاب ہو گیا. پلیز میں یوتھ کو بولتا ہوں, آئی ریئلی بیگ یو دوستو, میں ہاتھ جوڑ کے بیگ کر رہا ہوں یوتھ کو, حسین کے نام پہ چھوڑ دو یار. اگر اتنی محبت نہیں ہے امام حسین سے تو then what? Then why are we here? Why? فارملٹی کی عزاداری نہیں ہوتی, معرفت کی عزاداری ہے. پریکٹس کی دعا, پریکٹس کی عبادت نہیں ہے, معرفت کی عبادت ہے. پریکٹس کی کوئی دعا نہیں ہوتی. میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, یہاں پہ نہیں ہوئی, کہیں اور ہوئی, جگہ کا نام نہیں بولوں گا. وہ 60, اس کی 3 بیٹیوں کی شادی ہو گئی, بیٹے کی شادی ہو گئی, 60+ ریٹائرمنٹ کی ایج میں پہنچ گیا, لیکن 2 اسطورے چلاتا ہے روز. تو میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ 65+ ہو گئے, سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے, اب کیا ہے؟ بچوں کی بھی شادی ہوگی, اب تو گرینڈ فادر بن گئے, اب تو چھوڑ لو. ارے مولانا کیا بول رہا ہوں, شرما. دوستو میں یوتھ کو بول رہا, تم تو ایسے ملک میں ہو, یہاں پہ تو کوئی پرواہ نہیں کرتا. اگر ایک طرف کی تم شیو کر لو اور ایک طرف کی چھوڑ لو, جبھی بھی نہیں دیکھتے. اب اس سے زیادہ کیا بولوں میں. آپ ایسے ملک میں ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے کسی کی. میں یوتھ کو بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا. ایک سائڈ کی شیو کر کے چھوڑ دو, وہ دیکھے گا سب آگے بڑھ جائے گا. ٹائم کس کے پاس ہے بابا لندن میں؟ نہیں, آج صرف مردوں کو بول رہا تھا, گھبراؤ مت, کل لڑکیوں کو بولوں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس کیا کروں, میرا گھڑی میرے ساتھ نہیں دے رہی, ختم. انشاءاللہ باقی باتیں کل. اب اور امپورٹنٹ مجلسیں ڈیلی جیسی کلوز آ رہا ہوں ختم ہو رہی, تو بہرحال کل آپ وقت پہ آ جائیں انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات ہے اسٹینمور میں کہ میں روز آبزرو کر رہا ہوں, ماشاءاللہ ٹائم سے پہلے جو گاڑیاں آنے لگتی ہے نا, رشک ہوتا ہے یار, کیا ٹائم پہ آتے, کیلکولیٹڈ. بالکل مجھے کہا ایک صاحب نے, میں نام نہیں لیتا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کہ میں 7:45 پہ پک کروں گا, وہ 7:44 پہ آ گئے. آپ امیجن کریں
اتنا کیلکولیشن اب میں پوری دنیا میں جا کے بولوں گا اسٹینمور ٹائم کیا نہیں. مولا آباد رکھے اسٹینمور والوں کو, سلامت رکھے آپ کو مولا, آپ کے کاروبار میں برکت دے, صحت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. اتنی دعا تو کبھی کسی نے دی بھی نہیں ہوگی نا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مولا خوش رکھے یار. دوستو سب چیزیں اپنی طرف. زمانے کا امام ایک ہی چیز سے راضی ہوتا. آپ کو معلوم ہے ایک مولا سے ملاقات کرنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا کس کے مصاحب پڑھو؟ تو کہا میرے جد کے مصاحب 24 گھنٹے پڑھو, کربلا والوں کا ذکر 24 گھنٹے کرو. کہا 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک وہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. کہا ایک اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, رباب کے علی اصغر کا. یہ عشرۂ اربعین ہے, عشرۂ اربعین ہے. لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہے. اللہ سب کی زیارت قبول کرو. ہم کو بھی بلاؤ مولا حسین اپنی زیارت کرو. آج ذاکر نے اپنی مجلس کے آغاز میں ایک سلام پڑھا بی بی زینب کا. ریحان بھائی کا سلام تھا کہ ہائے زینب ہائے دربار. دوستو ایک قیامت ہے. چوتھا امام 36 برس 36 ایئرز ایک ہی جملہ بول کے روتا تھا, الشام الشام الشام. راوی نے کہا کہ مولا بابا کربلا میں شہید ہوئے, آپ شام کو یاد کر رہے. تو امام نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم, شام وہ جگہ ہے جہاں میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے. کبھی تکلف سے نہیں رونا دوستو, کبھی نہیں رونا, آہستہ کبھی نہیں رونا, شرماؤ مت. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ میرے جد پہ ایسا رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے. جب بی بی فاطمہ ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان روتے. جب بچپنا ہے مدینہ, اللہ کا رسول کی آغوش میں مولا حسین اور ایک آغوش میں مولا حسن, سامنے مولا اور بی بی بیٹھی ہوئی اور شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم بھی ہے. اللہ کا رسول مولا حسین سے وعدے لے رہے, پرومس لے رہے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا. حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا کہ میں صبر کروں گا. پھر رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گا. کہا نانا 5-6 برس کا سن ہے مولا حسین کا. کہا نانا میں وعدہ کر رہا, صبر کروں گا. پھر رسول نے کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی کے شانے کاٹے جائیں گے. کہا نانا میں موجود ہوں, صبر کر لوں گا. کہا تمہارے ہاتھوں پہ بچہ ذبح ہو جائے گا. تو امام نے کہا نانا میں موجود ہوں. آخر میں کہا بیٹا بھوک اور پیاس کا امتحان ہے. کہا میں صبر کر لوں گا. پھر رسول نے کہا میرے لال جب پورا گھر لوٹ جائے گا تو تمہارے سوکھے گلے پہ ظالم کا خنجر چل جائے گا. تو حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں, میں وعدہ کر رہا, صبر کروں گا. اب اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا حسین تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, درباروں میں جانا پڑے گا. عزیزو حسین نے کوئی وعدہ نہیں کیا, سر کو جھکا دیا. 4 یا 5 برس کی ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, حسین کے شانے پہ ہاتھ رکھا, کہا ماں جائے وعدہ کر لو زینب موجود ہے. اسی طرح پرسا دو, پرسے کا 40 قریب ہے, اسی طرح پرسا دو. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے تم کو, مولا آباد رکھے. عزیزو اس کے بعد شہزادی نے حسین سے کہا کہ وعدہ کر لو. پھر بی بی نے رسول سے کچھ نہیں کہا, بی بی زہرا سے کچھ نہیں کہا, امام حسن امام حسین سے کچھ نہیں کہا, بلکہ 4-5 سال کی شہزادی
سیدھا آئی مولا علی کے پاس، مولا کی گود میں آئی، آگے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو علی کے گلے میں ڈالا، ڈال کے کہا بابا ایک وعدہ کرو بابا اپنی بیٹی سے۔ علی رونے لگے، کہا بیٹی کیا وعدہ چاہتی؟ کہا بابا یہ وعدہ کرو جب بھی زینب پکارے زینب کی مدد کو ضرور آنا۔ علی نے کہا بیٹی میں ضرور آؤں گا مدد کو۔ عزیزو زینب نے مدینے میں علی کو نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں پکارا، عاشورے کو حسین ذبح ہو گئے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ امام علی خود آ گئے اور آگے کہا بیٹی تو آرام کر اب علی پہرا دے گا۔ زینب کوفے میں داخلہ ہوا، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ عزیزو وہاں سے یہ قافلہ شام پہنچا، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا شام پہنچ گیا۔ آج بھی وہ بازار موجود ہے، جب بھی زیارت کو جانا اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے۔ جب بھی بی بی کی زیارت کو جانا، جب زائر بازار سے گزرتا ہے نا تو سر کو جھکا کے گزرتا، اس لیے کہ یہ وہی بازار تھا کہ جہاں پتھر مارے جا رہے تھے، جہاں زینب کو اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے۔ بس دوستو وہ بازار جب ختم ہوتا وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کو باب السعد کہتے۔ باب السعد یہ وہ دروازہ ہے جہاں علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری رہی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ اور جب دربار میں جانے کا وقت آیا تو شہزادی زینب نے دربار پہ نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالی اب مجمع کو دیکھا تو پلٹ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا تیری پھوپھی دربار میں نہیں جائے گی۔ شہزادی بیٹھ گئی، شمر تازیانہ لے کر چوتھے امام کے پاس آیا، کہا چل کے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ عزیزو امام توق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی، لیکن زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا آ کے زینب کی مدد کرو۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، دربار میں شہزادی آئی، 2 منٹ اور مجلس ختم۔ سیدانیاں آگے دربار میں ٹھہر گئی، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، یزید کے ہاتھ میں ایک بے چھڑی تھی، ایک سٹک تھی جو حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا۔ زینب کام گئی، کہا یزید یہ ظلم کو روک دے، یزید یہ وہ ہونٹ ہیں جسے میرے نانا چوما کرتے تھے۔ یزید نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس دوستو دربار میں زینب کا نام لیا گیا، مجلس ختم کر دی 1 منٹ۔ اس وقت یزید نے کہا کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا۔ یہ قیامت کا لمحہ کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ ساری کنیزوں نے آ کے بی بی کو گھیر لیا۔ یزید نے شمر سے کہا کہ تازیانہ لگا کے سب کو ہٹا دے۔ ساری کنیزیں ہٹ گئی، آخر میں فضہ آ کے زینب کے سامنے ٹھہر گئی۔ مجلس ختم ہو گئی، سامنے آ کے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا شمر فضہ کو بھی مان۔ جب اس نے تازیانے کو بلند کیا، فضہ پلٹی یزید کی طرف، اس کے ٹرائب کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے فضہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے؟ تم دیکھ رہے ہو وہ 200 جوان یزید کے سامنے آئے، آگے کہا یزید شمر کو روک دے۔ عزیزو یزید کا تو سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں۔ عباس تم زندہ ہوتے زینب دربار میں نہیں آتی، زینب کے سر سے چادر جی۔ پروردگار میری شہزادی زینب کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولو۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میری ماں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ
جتنے دنیا میں بیمار ہیں، ایک رضا عابدی کا ایکسیڈنٹ ہوا بامبے میں، ایک فضا، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے، یاد جس کا اعلان ہوا، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، آزاداری کی حفاظت فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار حلما امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم کو ایسا بنا دے کہ اس امام کے انتظار میں ایسے زندگی گزاریں جیسے امام چاہتا ہم سے۔ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ جو بے اولاد ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو مرحومین کے لیے، جو یہاں کی جو انتظامیہ مینجمنٹ کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے یہاں مومنین اور مومنات ہیں اور جو مجھے سن رہے باہر، ان سارے مومنین اور مومنات کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اگر آج کسی مومن کی یا مومنہ کی پہلی رات ہے، اللہ اس کی رات بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ رحمت کی رات بنا دے۔ اور ہم سب کی جب پہلی رات آئے تو دونوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ ہمارے لیے بھی رحمت کی رات بنا دے۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کل مومنین و مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی بھی پہلی رات ہے، شیخ مفید کے لیے بھی پڑھ دے، سید رضی، سید مرتضیٰ کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط